نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تحقیق وہ مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کے خشوع خضوع کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو نماز کے طریقے میں سے ہم نے سجدے کے حوالے سے سابقہ درس میں بات کی تھی۔ سجدے کے حوالے سے ایک حدیث رہ گئی، وہ حدیث وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ راکعا او ساجدا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا، یعنی رکوع اور سجدے میں قرآن کریم نہیں پڑھنا، دعائیں پڑھنی ہیں، جو رکوع کی دعائیں وہ رکوع میں، جو سجدے کی ہیں وہ سجدے میں۔ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا یہ منع ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ رکوع کی 4 دعائیں بیان کی تھی، سجدے کی بھی 4 دعائیں ہیں جو معروف، اس کے علاوہ 1-2 اور بھی ہیں معروف 4 دعائیں۔ سبحان ربی الاعلی سب سے مشہور دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو یہ بھی دعا نبی علیہ السلام سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ خاص طور پہ صحیح بخاری کی روایت، جب نبی علیہ السلام کے عمر کا آخری حصہ تھا اس میں آپ خاص طور پہ رکوع سجدے میں یہی دعا پڑھتے تھے۔ تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے رکوع اور سجدے میں پڑھنے کے لیے۔ چوتھی دعا جو ہے سجدے کی وہ یہ ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، تھوڑی سی لمبی دعا ہے، بہرحال یہ بھی آپ سے ثابت ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، قرآن کریم نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد حضرت ابو حمید سعدی بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے اور آپ رکوع سے اٹھ کے بیٹھ جاتے، اور اس بیٹھنے کے حوالے سے صحیح بخاری میں روایت حضرت خلاد بن رافع کی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسک من السجود حتی تطمئن جالسا، میں جب سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، جلد بازی نہ کرو، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے بیٹھو، یہ نہیں کہ آدھا اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے، اٹھو اطمینان سے بیٹھو اور پھر سجدے میں جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام آپ دعا پڑھا کرتے تھے 2 سجدوں کے درمیان۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام 2 سجدوں میں یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ 2 مرتبہ یہ کلمات صحابی نے بیان کیے، آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور دعا بھی نبی علیہ السلام سے بیان کی جاتی ہے، وہ دعا تو ثابت ہے لیکن اس کی جگہ جو ہے نا وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سجدوں کے درمیان پڑھی ہو، اس کی جگہ جو ہے نا یہ تو بیان نہیں صحیح روایت میں، دعا وہ ثابت ہے صحیح سند سے، وہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی ورفانی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا بھی آپ سے ثابت ہے، لیکن اس کی جگہ والی جو روایت ہے کہ آپ یہ 2 سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، اس روایت میں کچھ کمزوری ہے، ابو کامل راوی اس میں ایک ضعیف ہے۔ بہرحال تو یہ دعا نبی علیہ السلام 2 سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام نے
بیٹھنے کا بھی طریقہ بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا رفع احدکم رأسہ من السجود، جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تم میں سے کوئی شخص بھی، فلا یقعد عقبۃ الشیطان، تو شیطان کے گرا لگانے کی طرح نہ بیٹھے، یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے، جیسے اکثر لوگ جمعے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایسے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے ایسے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، ایسے نہ بیٹھے۔ دوسرا ولا یفترش ذراعیہ ذراع السبع، اپنے بازوؤں کو زمین پہ نہ پھیلائے درندے کے پھیلانے کی طرح، بلکہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دے، اس کے اوپر بیٹھ جائے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے، اس طرح بیٹھے، اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھے، نہ کہ زمین پہ نہیں رکھنے، ایسے درندہ بیٹھتا ہے اس نے آگے رکھے ہوتے ہیں، ایسے زمین پہ نہیں رکھنے بلکہ اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، اور ران پہ بھی نہیں رکھنے، یہاں پہ بھی نہیں رکھنے، گھٹنے پہ آگے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔